حضرت ابوبکر جی نے دیکھا کہ آپ کی کوئی بیوی یہودیہ سے دم کرا رہی تھی، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے دم کرنا، کوئی نیک کلمے پڑھ کر خود بھی کافر نہ اور میری بیوی کو بھی نہ کرنا۔ تو دین کے مطابق اچھے کلمے کوئی بھی کہے، کوئی بات نہیں، دعا تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دے سکتا۔ نہیں مولانا، جب ہم پہلے کتاب کہتے ہیں اور اپنے وہ عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی ممانعت والی بات؟ کتاب تو اب ان کو ایک نام ہے نا دیا گیا، نہ کتاب ہے ان کے پاس، نہ جی السلام علیکم، میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک نام ہے، لیبل ہے، ورنہ خدا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ کسی فوت شدہ شخص کو نماز پڑھتے دیکھنا تعبیر بتا دیں۔ اچھی بات ہے، آپ نے نماز پڑھتے دیکھا میت کو، بہت اچھی بات، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ اگلی دنیا میں بھی۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول نے شب معراج اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ ثابت بنانی ایک بزرگ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ جب دفن کیے گئے تو اینٹ کوئی کھسک گئی، لوگوں نے دیکھا تو وہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کی بیٹی سے آ کر پوچھا، انہوں نے کہا اگر یہ ہے تو میرے ابا جی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو نماز نصیب ہونی ہے تو مجھے کرنا، میں نماز سے خالی نہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا دکھاوے کسی کو خواب میں کہ نماز پڑھنا ہے مردہ، تو اچھی بات، بہت اچھی بات، مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ اچھا چلے مولانا، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو یہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہم سمجھتے ہیں ان میں تحریف تو ہو چکی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پیرائے کے اندر یہ بات کہی کہ کتاب اللہ سے دم کرنا، جبکہ وہ کتاب اللہ کو حلیہ تو بگاڑ چکے تھے؟ نہیں، کتاب اللہ کی تحریف کے بارے میں یہ ہے نا کہ جو کچھ سب کچھ انہوں نے بدل دیا، یہ بھی غلط بات، سب کچھ انہوں نے کیوں بدلا؟ تو کوئی بدلنے دیتا؟ چند کلمے ہیں جو انہوں نے تبدیلی کی بڑی مکاری سے، ورنہ پوری امت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پوری کتاب ہی بدل لی۔ اب بھی ہم اس کو پڑھیں تو بہت حصہ اس کا قرآن کے مطابق ہے، اللہ کی تعلیم کے مطابق، پڑھتے ہوئے روح وجد کرتی ہے، پھرے پھرا دینی، وہ بہت حصہ اللہ کے پیغمبروں کے کلام کا اس میں ہے، عزت کرنی چاہیے، بالکل بنیادی تعلیمات تو شرک پر ہی ہے نا ان کی۔ اب نہیں، شرک عیسیٰ علیہ السلام کتاب میں شرک بہت تھوڑا ہے، باتیں ان کی شرکیہ بہت نہیں، یا جو سینٹ پال داخل ہو گیا نا عیسائیوں میں، جو نہ نبی عیسیٰ نہ کچھ نہیں، بعد میں اس نے آ کر گڑبڑ کی ہے۔ کتابیں اب بھی جسارت میں نا پیغمبروں کی، اس میں ایسی۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت کم کسی جگہ تبدیلی ہوئی۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ مسئلہ تھا ایک میرا، اس کا میں نے پتا کرنا تھا۔ تھوڑی آواز اپنی لاؤڈ کیجیے گا۔ مسئلہ تھا ایک، میں نے اس کا پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ ایک عورت ہے، اس کے میاں کا تعلق غیر عورتوں سے ہے، جی جی، تو وہ گھر میں کسی دن لڑائی ہوتی ہے شدید، اور اس میں عورت قرآن اٹھا لیتی ہے کہ میں نے عدالت سے تم سے طلاق لے لینی ہے اگر تم ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ تو شوہر کہتا ہے، اس کا مطلب شوہر آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا اس قرآن اٹھانے کا کفارہ دے دیتا ہوں اور آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، تو وہ کفارہ بھی نہیں ادا کرتا، تو اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ کفارہ اس عورت کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا تو اس عورت کو ادا کرنا چاہیے نا جس نے یہ حلف اٹھایا، اس نے آگے سے یہ وعدہ کیا نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہاری جگہ کفارہ دیتا ہوں۔ چلو وہ تو اس کی نیکی ہے نا کہ اس کی طرف سے لازم تو عورت پر ہی ہے نا جس نے قسم اٹھائی۔ مولانا نیکی نہیں ہے، جان چھڑانے کا ایک بہانہ ہے، چلو جو یہ عدالت میں نہ چلی جائے، وہ اس لیے اس نے کہا کہ جو بات تم نے کہی ہے، حلف اٹھایا ہے، اس کا جو بھی ہوگا کفارہ میں ادا کر دیتا ہوں کہ آپ براہ راست عدالت میں نہ جائیے۔ ٹھیک، اور دوسرا اس نے جو کہا نا جان چھڑانے کی قسم جس نے کھائی، اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا، باز نہیں آتے، یہ تو رونا ہر گھر کا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہی نا کہ اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آیا، جو اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا عورت کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے کہ طلاق کا کیا طریقہ ہے پھر اس کو عورت کے لیے؟ نہیں، اگر وہ مرد ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور طلاق بھی لیتا تو پھر اب عدالت ہی ہے نا، عدالت کی طرف رجوع کرے، وہاں سے خلا کی ڈگری حاصل کرے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ ٹھیک، اللہ رحم فرمائے۔ اب اعلان کریں نا، ختم ہو گیا۔ نہیں، ایک آدھ سوال تو لیں گے نہیں، 48 منٹ پر تو اعلان ہو جائے۔ چلیں آخری لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں شہباز بول رہا ہوں سراجیاں جولرز تو۔ جی جی، مینوں ایک تھوڑا جہا مسئلہ دسنا حضرت جی۔ جی جلدی کریں نا، اب سحری کا افطار کا وقت ہو رہا۔ جی، کہ اسلام دے وچ جڑا روزہ آدھے تشی لیٹ کھول دیا جائز ہے یا نہیں؟ وہ بھی جائز ہے، آپ جو کھولتے ہیں وہ بھی درست ہے، جو وہ کھولتے ہیں وہ بھی جائز، اور اگر سحری کے وقت جا کھولیں، یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی روزہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو سحری سے سحری تک رکھ لے، صحیح بخاری میں
کچھ نہیں ان باتوں میں نہ جھگڑا کریں. آپ کھول دیتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا وقت ہو گیا, آپ نے ذرا جلدی کی, وہ ذرا سنبھل گیا کہ تھوڑا بہت یار صبر کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف مکانوں کے پیچھے سورج اور ہم کھول دیں. تو ان باتوں میں اتنا جھگڑنے کی ضرورت نہیں. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے, جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی فتاوی آن لائن کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوپر چلیں